الحمد لولی والصلاة والسلام على النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جزتوں حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں بے حد بے حساب لاتعداد تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام، جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، فقہ جس کو ہم عمومی طور پر فقہ کہتے ہیں، اس کا اصلی تلفظ ہے فقہ۔ فقہ ہے کیا؟ فقہ یہ ہے سوچ و بچار کرنا، غور و خوض اور فکر کرنا۔
اب سوال یہ ہے کہ کس بات میں غور و خوض اور فکر کرنا؟ جب ایک مسئلہ آپ کے پاس آئے اور آپ ہوں وقت کے مجتہد یا امام، تو اس مسئلے کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے غور و فکر کرنا۔ اب اگر قرآن کریم میں ظاہراً وہ مسئلہ آپ کو نہیں مل رہا، تو پھر آپ رجوع کریں گے احادیث کی طرف۔ اب آپ حدیث میں اس کو ڈھونڈیں گے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایسا مسئلہ آیا تو حضور نے اس کا کیا فیصلہ فرمایا۔ اب اگر ذخیرہ احادیث میں بھی آپ کو وہ مسئلہ ظاہراً نہیں مل رہا، تو اب آپ رجوع کریں گے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف کہ ان کی حیات میں اگر ایسا مسئلہ ان کے پاس آیا تو صحابہ کرام نے اس مسئلے پر کیا فیصلہ دیا۔ وہ جو جستجو ہے، وہ جو طلب ہے، وہ جو تلاش ہے، وہ جو آپ کا غور و فکر کرنا ہے، وہ جو آپ کا تدبر ہے، اور اس غور و فکر، اس تدبر، اس کے نتیجے میں آپ اس مسئلے کا جواب ڈھونڈتے ہیں، وہ جو جواب مارز وجود میں آپ لائے، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کسی انہونے علم کا نام نہیں ہے، فقہ کسی نئے علم کا نام نہیں ہے۔ 3 سرچشمے ہیں، ان 3 سرچشموں سے مسئلے کی نوعیت کے مطابق جواب ڈھونڈ کر نکالنا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ غور و فکر، تدبر، اور یہ وہ دولت ہے کہ جس انسان کو تفقہ فی الدین کی دولت ملتی ہے۔ محدثین اس بات پر متفق ہیں، انبیاء کے بعد جو شخص بہک نہیں سکتا، جس کے ہدایت پر ہونے کی گارنٹی ہے، وہ صرف فقہی ہے۔ فقہی کہ ہدایت پر ہونے کی گارنٹی دی جا سکتی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، جس کے ساتھ اللہ بہلائی کا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا، جس کے ساتھ اللہ اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے فقہ کی دولت مل جاتی ہے، تفقہ فی الدین اسے مل جاتا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ خوش بخت انسان ہے کہ جس کی رہنمائی رب خود فرما رہا ہے، اس لیے اس کے بہکنے کا احتمال نہیں رہتا۔ اچھا، اب اس کے بعد میں آپ کو یہ حقیقت ایک مسئلے کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ محترم اپنی مسند پر تشریف فرما ہیں اور درس حدیث دے رہے ہیں۔
ایک مسئلہ آ گیا کہ اگر کسی ناپاک سے مراد ہے عورت ہے ایام مخصوصہ میں، عورت حالت مینسز میں ہے، اس نے ایک مردہ بچے کو غسل دے دیا، اب بتائیے کیا حکم ہے؟ اب امام صاحب کے جو استاد محترم، میں ان کا نام ادباً نہیں لینا چاہتا کیونکہ ادب کا تقاضا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کل آنا اس کا جواب دوں گا۔ ساری رات آپ مسئلے کا جواب ڈھونڈتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اگلے دن پھر مسئلہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کل آنا، اور سائل چلا گیا۔ اب تیسرے دن پھر آیا تو مسئلہ چونکہ نہیں ملا تھا، اب استاذ محترم مزاج کے مطابق کچھ تھوڑے سے جلال میں آ گئے، فرمایا تمہیں کوئی اور عورت نہیں ملی؟ تم نے اسی عورت سے غسل کیوں دلوایا؟ کسی پاک عورت سے غسل کیوں نہیں دلوایا؟ ان کے جلال کو دیکھ کر امام صاحب جو ابھی پچھلی صفوف میں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے عرض کیا استاذی مکرم اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں دوں۔ اب استاد صاحب چونکہ پہلے ہی جلال میں تھے، فرمایا تجھے تو ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، ابھی تو تجھے میں پہلی صفوں میں لایا نہیں، کیونکہ اس وقت ترتیب اساتذہ کی یہ تھی کہ جو بچے زیادہ ذہین ہوتے، جن کی فقاہت پر استادوں کو فخر ہوتا، انہیں پہلی صفوں میں، پھر ان سے کم درجے کے پچھلی صفوں، امام صاحب تیسری صف میں تھے۔ کہا تو ابھی نیا ہے اور تو اس مسئلے کا حل کیسے بتائے گا؟ کہا استاد یہ مکرم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ؟ کہا جی اس عورت نے اگر حالت ناپاکی میں مردے کو غسل دیا ہے تو کوئی حرج نہیں، غسل ہو گیا۔ اب استاد صاحب جو ایک طویل عرصے سے حدیث پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا اس کی بنیاد صرف یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو ہو گیا، اس کی بنیاد بتاؤ کہ تم نے یہ جائز کیسے کہہ دیا؟ امام صاحب نے فرمایا جناب میں نے بغیر دلیل کے نہیں کہا، میرے پاس ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے جو دلیل ہے۔ اب استاد وہ ہیں جو کئی عرصے سے ابو داؤد شریف پڑھا رہے ہیں، فرمایا وہ کیسے؟ کہا جی دیکھیے ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کسی کام کا کہا، ارشاد فرمایا تو ہماری امی جان نے آگے سے جواب دیا کہ میں ایام مخصوصہ میں ہوں، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیری ناپاکی ہاتھوں میں نہیں آئی ہے، کام تو ہاتھ سے تو نہیں کرنا ہے، تیری ناپاکی ہاتھوں میں تو نہیں آئی۔ پھر اسی ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں معتکف ہوتے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر انور ام المومنین کے جو گھر کی کھڑکی تھی اس سے اندر کر دیتے اور سیدہ حالت مخصوصہ میں ہوتے ہوئے بھی سرکار کے زلفوں میں کنگھی فرمایا کرتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب استاد مکرم نے کیا فرمایا، ابو حنیفہ پیچھے سے اٹھو اگلی صف میں آ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین۔
پھر ہمارا آج کا نوجوان بڑی معذرت کے ساتھ اتنا دل دکھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں بلا مبالغہ آپ کے سامنے نہیں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، میں جہاں بھی اپنے خاندان میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں آنے والا وقت بہت مشکل آ رہا ہے. کیوں؟ اس وقت امت کی اکثریت بہک چکی ہے، بھٹک چکی ہے، اور سوشل میڈیا پر بغیر کسی امتیاز کے ہمارا نوجوان مسائل کو سن کر بہک رہا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے گوشت اچھا کہاں سے ملنا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے دال اچھی کس دکان سے ملنی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کپڑا کون سا اچھا ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے سوتر کا کون سا نمبر ٹھیک رہتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کون سی گاڑی اچھی ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے مکان بنانے کے لیے اینٹیں کون سی اچھی رہتی ہیں، سریا کس نمبر کا اچھا رہتا ہے. تمام اچھی چیزوں کا ہمیں علم ہے. ہمیں نئی علم تو صرف دین کا نہیں کہ دین سے ہی کہاں سے ملتا ہے، اس بات کا ہمیں علم نہیں. یہ جو جیلمی، یہ جو غامدی، یہ جو اس طرح کے دہریے سکرین پر آئے ہیں نا، یہ ہماری وجہ سے آئے، کسی اور کی وجہ سے نہیں آئے. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں، تو ہماری پسندیدگی کو دیکھ کر وہ لوگ آئے دن غلط مسائل بیان کر کے شیر ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس قوم کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، کہ صحیح دین کہاں سے ملنا ہے. اب اختلافات کو ہوا دے رہے. اب دیکھیے اختلافات ہیں کیا. فقہ میں اختلافات کی جو بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اختلافات ہیں کیا. میں آپ کو 3-4 احادیث سے مثالیں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اختلاف ہے کیا. ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک غزوے پر جا رہے تھے، پوری جماعت تھی، پورا لشکر تھا. ایک گاؤں کے باہر صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے کچھ وقت کے لیے. اس گاؤں کا جو سردار تھا اس کو کسی چیز زہریلی نے ڈنگ مار دیا. اب وہ تڑپ رہا تھا، بے شمار معالج لائے گئے لیکن اس کو شفا نہ ملی. جان بے لب تھی. کسی نے کہہ دیا ہمارے گاؤں کے باہر کوئی صوفی ٹائپ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ اگر وہ لوگ دم کر دیں تو شاید شفا مل جائے. لوگ آج دم پر اعتراض کرتے نا، یہ دم آج کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. کہا یہ صوفی لوگ بیٹھے ہیں، آئے ہیں، حالانکہ وہ گاؤں سارا یہود کا تھا، مسلمانوں کا نہیں ہے، اور سردار بھی یہودی ہے. کہا جی یہ صوفی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دم کر دیں تو شفا ہو جائے گی. اب وہ آئے، آ کر صحابہ کی بارگاہ میں درخواست کی. 3 صحابی ان کے ساتھ چلے، جا کر دم کیا، لیکن دم سے پہلے ایک شرط رکھ دی. چونکہ صحابہ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی، سفر طویل ہو گیا تھا، اور ابھی جنگ کا معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، سامان خرد و نوش سارا ختم ہو چکا تھا. اب بڑی پریشانی تھی کہ اہتمام کہاں سے کیا جائے. گاؤں والے تو پوچھ نہیں رہے ہیں. اب انہوں نے تدبیر کیا کی، انہوں نے کہا جی ہم دم کریں گے، گارنٹی ہوگی بندے کو شفا مل جائے گی، لیکن دم سے پہلے ہم 200 بکریاں اور ساتھ ہم 200 درہم لیں گے دم پر. اچھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم دیں گے، کیونکہ سردار تھا. انہوں نے دم کیا، انہیں شفا مل گئی. اب سردار کو شفا مل گئی، انہوں نے بکریاں وعدے کے مطابق اور پیسے بھی دیے. یہ تینوں صحابہ بکریاں اور پیسے لے کر لشکر میں آئے اور کہا لو بکریاں ذبح کرو اور گوشت پکاؤ اور کھاؤ. اب صحابہ کے 2 ٹولے بن گئے. ایک جماعت کہتی ہے دم پر اس طرح لینا جائز نہیں ہے، دم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. دوسری جماعت کہتی ہے نہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مضطر ہیں،
اس وقت ہماری پریشانی کا حال کوئی نہیں ہے، پورا لشکر ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حالت اضطرار میں جب مردہ کھانا جائز ہے تو یہ تو حلال ہے۔ اب انہوں نے اپنا استدلال کیا، دوسروں نے اپنا استدلال کیا۔ اب جو کھانے کے قائل تھے انہوں نے کھا لیا، جو نہیں کھانے کے قائل تھے انہوں نے نہیں کھایا۔ یہ لشکر فارغ ہو کر مدینہ طیبہ آ گیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ سب سے پہلا مسئلہ حضور کی بارگاہ میں یہی رکھ دیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دم کیا، دم کرنے کے بعد انہوں نے اجرت لی، اور اجرت سے یہ کہتے ہیں کھانا جائز ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جائز۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے پوچھا تم نے دم میں پڑھا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، اس کو شفا ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جو دم پر جتنی اجرت لی ہے نا اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ کیوں؟ دم تو میں نے سکھایا ہے نا، شاگرد کی کمائی میں استاد کا حق ہوتا ہے۔ یہ سرکار نے مسئلہ حل کہ شاگرد کی کمائی میں استاد کا حصہ ہے باقاعدہ۔ سرکار نے فرمایا یہ فاتحہ کا دم تو میں نے سکھایا تھا نا، اب لاؤ میرا حصہ بھی۔ اب سرکار نے کھانے والوں کو بھی غلط نہیں کہا اور نہ کھانے والوں کو بھی غلط نہیں کہا، فرمایا ان کا اپنا استدلال صحیح ہے، تمہارا اپنا استدلال صحیح ہے۔ اب استدلال دونوں کے صحیح ہیں، ایک یہ کہتے ہیں کہ حضور سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ حالت اضطرار میں جب مردہ کھانا جائز ہے تو پھر حالت اضطرار میں یہ بھی کھانا جائز ہے۔ اب استدلال کا فرق آیا، مسئلے کا فرق تو نہیں آیا نا۔ جو چاروں اماموں میں اختلاف ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے، جس کو غامدی جیسے جہنمی جیسے مرزا جیلمی جیسے لوگ بڑا ہوا بنا کر پھیلاتے ہیں کہ جی یہ فقہ کا اصل کوئی نہیں ہے، بنیاد کوئی نہیں ہے، یہ ان کے درمیان اختلاف اتنا ہے، یہ ہے نہیں۔ سرکار نے دونوں کو جائز قرار دیا۔ جن نے نہیں کھایا تھا سرکار نے انہیں یہ نہیں فرمایا تم نے غلط کیا، اور جنہوں نے لیا تھا سرکار نے انہیں بھی نہیں فرمایا کہ تم غلط ہو۔ اب یہی اتنا سا اختلاف ہے۔ اب ہوا کیا، قرآن کی آیت ایک ہے، دونوں صحابہ نے استدلال اپنے اپنی ذہنی بلندی کے اعتبار سے کیا۔ اب ذہنی بلندی کے اعتبار سے کر کے جو کھانے والے تھے وہ فیصلے پر پہنچے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حصہ لے کر بتا دیا کہ میری ترجیح کھانے والوں کے ساتھ ہے، ترجیح کا اعلان کر دیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ میں فرق کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اتنا ہی، زیادہ نہیں ہے اختلاف، اتنا ہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل کا استنباط کرتے ہوئے، اصول اور قوانین کا استنباط کرتے ہوئے، قرآن و حدیث چشمے وہی تین ہیں، قرآن حدیث اور صحابہ چشمے وہی ہیں۔ اب ان چشموں سے مسائل کے اخذ کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح کی طرف گئے کہ حضور کی ترجیح کدھر ہے، بس اتنا فرق ہے اور تو کوئی فرق نہیں۔ اب اس کو ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ائمہ کے درمیان جی دیکھو یہ بڑا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اب دوسری مثال سمجھیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو روانہ کیا، لشکر کو روانہ کر کے فرمایا تم نے نماز عصر اس مقام پر جا کر پڑھنی ہے۔ مثال میں ایک مثال کے ذریعے بتا رہا ہوں۔ سرکار نے مسجد نبوی سے لشکر کو روانہ کیا، کہا تم نے نماز عصر غلام محمد آباد میں پڑھنی ہے۔ اب لشکر بڑا تھا، سواریاں اتنی تیز نہ چلی، راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ اب کچھ نے کہا نماز پڑھ لینی چاہیے، نماز قضا ہو جائے گی۔ کچھ نے کہا نہیں، سرکار نے فرمایا وہاں پڑھنی وہیں پڑھنی۔ اب ایک جماعت راستے میں نماز پڑھ لی، دوسروں نے وہاں جا کر پڑھی۔ اب یہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں فرمایا، حضور نے دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں فرمایا،
وہ جو تھے فرمایا تم بھی ثواب پر ہو، یہ جو تھے کہا تم بھی صحیح ہو۔ اب اسی طرح تمام مسائل میں یہی حال ہے کہ استنباط۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استنباط کے ثواب ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ امت میں سب سے زیادہ طبقہ وہ ہے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے استدلال کو قبول کیا ہے۔ پوری دنیا میں فقہ حنفی کے ماننے والے سب سے زیادہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جنہیں ایک ہی لمحے میں دربار رسالت مآب سے بھی فیضان ہے، تاجدار ولایت سے بھی فیضان ہے، اور صحابہ کرام سے بھی ایک ڈائریکٹ فیضان ہے۔ امام صاحب تابعی ہیں، کنفرم تابعی ہیں۔ امام صاحب کی ملاقات صحابہ سے ثابت ہے، اور امام صاحب کو تاجدار ولایت سے فیضان کیسے حاصل ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جو تھے یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص احباب میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں انتہائی گہرے مراسم تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا، ان کا نام بھی نعمان تھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ سے ان کے انتہائی گہرے مراسم تھے۔ اب جب امام صاحب کے والد پیدا ہوئے حضرت ثابت، امام صاحب کے والد کا نام ہے ثابت، نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان، یہ امام صاحب کا شجرہ بنتا ہے۔ اس طرح جب حضرت ثابت پیدا ہوئے تو ان کے والد یعنی امام صاحب کے دادا جان اپنے بیٹے کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان کے بیٹے یعنی امام صاحب کے والد کے سر پر ہاتھ پھیرا، یوں ہاتھ پھیرنے کے بعد تاجدار ولایت شہنشاہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے نتیجہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب حضرت علی سے ڈائریکٹ فیضان یوں مل گیا، سرکار علیہ السلام سے فیضان کیسے؟ حضور داتا علی اجویری اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں کیوں حنفی ہوں، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ میں حنفی کیوں ہوں؟ وہ فرماتے ہیں میں حنفی اس لیے ہوں کہ میں اپنی کسی روحانی مشکل کے لیے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر ملک شام میں تھا، وہاں مجھے اونگ آ گئی۔ اب جب اونگ آئی تو میں دیکھتا کیا ہوں، باب بنی شیبہ سے حضور تشریف لاتے ہیں۔ یہ حضور داتا علی اجویری نے کشف المحجوب میں لکھا، فرماتے ہیں میں وہاں تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر، میں نے خواب میں دیکھا حضور باب بنی شیبہ سے تشریف لائے، تو سرکار علیہ السلام نے ایک بزرگ کو سہارا دیا ہوا تھا، اور سرکار علیہ السلام اسے خود چلا رہے تھے۔ میں نے اپنے خیال میں کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش بخت ہے، کتنا قسمت والا ہے کہ جس کو حضور خود چلا رہے ہیں، خود چلا رہے ہیں سرکار علیہ السلام۔ میں آگے بڑھا
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بن عثمان جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی حضور میں نے نہیں پہچانا، یہ داتا صاحب لکھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اب بات اتنی نہیں، اس کے آگے جو داتا صاحب نے لکھا نا وہ ہے اصل قابل توجہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اسی لمحے فیصلہ کر دیا میں نے حنفی رہنا ہے۔ کیوں؟ مجھے یقین ہو گیا کہ ابو حنیفہ کے استدلال بالکل درست تھے۔ کیوں کہ ابو حنیفہ استدلال میں خود نہیں چل رہے تھے، حضور انہیں خود چلا رہے تھے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور انہیں خود چلا رہے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ ترجیحات مصطفیٰ کو جتنا امام اعظم ابو حنیفہ سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے 3 طرح کی روایات سیاق ستہ کے اندر موجود ہیں، تینوں روایتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستان مبارک تکبیر تحریمہ کے وقت کاندھوں سے اوپر کیے، اور تیسری ہے کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں سے اوپر ہاتھ لگائے۔ اب 3 آ گئی، ایک ہے کاندھوں تک، ایک ہے کانوں کے برابر تک، ایک ہے کانوں سے اوپر تک، اور تینوں روایتیں سیاق ستہ میں ہیں۔ اب امام صاحب نے فیصلہ کیا کیا؟ امام صاحب نے فرمایا درمیان والی ہے، ایک کاندھوں والی ہے نا، ایک اوپر والی ہے، کانوں کی لو تک یہ آ گئی درمیان والی۔ اب امام صاحب کا استدلال دیکھیے، امام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے باقی 2 حدیثوں کو ترجیح نہیں دی، درمیان والی کو کیوں ترجیح دی؟ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت وسطا لتکونوا، اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور جب اللہ نے بنایا ہی امت وسط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امت درمیان بنایا تو ہمیں درمیان کے عمل کو لینا چاہیے۔ تمام فقہا یہاں لاجواب ہو گئے، تمام فقہا یہاں خاموش ہو گئے۔ اسی لیے استدلال کی دنیا میں جب جا کر مطالعہ کیا نا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام صاحب کے متعلق، تو امام شافعی کے جو جملے ہیں وہ سننا۔ امام شافعی فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، فرمایا سارے فقہا امام اعظم ابو حنیفہ کے بچے ہیں، ابا ابو حنیفہ ہی ہے۔ فرمایا الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، تمام فقہا ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں۔ استدلال میں جو ابو حنیفہ کا درجہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ کہ امام صاحب کے استدلال کی اتنی طاقت تھی مسائل کو اخذ کرنے میں، سرچشمہ تو ایک ہی ہے۔ امام شافعی اپنے گھر سے مسئلے تو نہیں لائے، قرآن سے لائے ہیں۔ امام مالک گھر سے نہیں لائے، قرآن سے لائے ہیں۔ امام احمد بن حنبل گھر سے نہیں لائے، قرآن سے لائے ہیں۔ سبھی قرآن سے لائے ہیں، لیکن استدلال کی پرواز جتنی بلند اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دی تھی یہ کسی کو نصیب نہیں۔ جہاں بھی آپ کسی بھی آیا کو، کسی بھی فقہ کے مسئلے کو آپ اٹھائیں گے آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا استدلال کیسے۔ اب دیکھیے ایک شخص نے قسم اٹھائی، کہتا ہے اپنی بیوی کو میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا اتنی دیر تک جتنی دیر تک تو مجھ سے کلام نہ کرے، اور اگر تو مجھ سے کلام نہ کرے گی تو تجھے طلاق، میں اتنی دیر تک نہیں بولوں گا ورنہ طلاق۔ اب عورت نے بھی آگے سے کہہ دیا میں تجھ سے کلام نہیں کروں گی اتنی دیر تک جتنی دیر تک تو نہ کلام کرے، نہیں تو مجھے طلاق۔ اب یہ معاملہ فقہا کے پاس آ گیا۔ ہر ایک فقی نے کہا کوئی حل نہیں، جو بولے گا طلاق ہو جائے گی، جو بھی بولے گا طلاق ہو جائے گی۔ سب نے یہی کہا، وقت کے جتنے کوفہ میں امام تھے سبھی نے یہی جواب۔ کسی نے کہا ابو حنیفہ کے پاس چلے جاؤ، امام صاحب کے پاس آ گئے۔ امام صاحب نے مسئلہ سنا، فرمایا جاؤ جا کر آپس میں گپ شپ لگاؤ، کسی کو طلاق نہیں، کسی کو طلاق نہیں۔
یہ بات امام اوزاعی کو پہنچی، امام ثوری کو پہنچی. ہم نے کہا ابو حنیفہ نے یہ کیا کام شروع کر دیا، حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا. یہ خبر امام صاحب تک آ گئی. امام صاحب خود آ گئے. کہا جی آپ نے میرے بارے میں یہ الزام لگایا. کہا جی میں نے کیا کیا؟ کہا یہ جو طلاق ہو گئی اور تم کہتے ہو طلاق نہیں ہوئی. امام صاحب نے فرمایا جناب اب پہلے سوال سمجھ لیجئے. اس بندے نے عورت سے کہا کہ جتنی دیر تک تو نہ بولے پہل تو کرے گی، اگر تو نے پہل نہ کی تو طلاق ہو جائے گی. اس کے بعد اس عورت نے خامد کو مخاطب کر کے کہا کہ جی اب پہل کلام میں تجھے کرنی پڑے گی، اگر تو نے نہ کی تو طلاق ہو جائے گی. تو امام صاحب نے فرمایا جو خامد نے قسم اٹھائی تھی وہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ عورت خامد کے بعد بول پڑی. عورت تو خامد کے بعد بول پڑی ہے، وہ شرط ختم ہو گئی خامد کی. اب عورت کی شرط مانی اس لیے نہیں جائے گی کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس تو ہے نہیں. عورت اپنے آپ کو طلاق دے نہیں سکتی، لہذا کام ختم ہو گیا، طلاق کسی کو نہیں. تمام فقہا کھڑے ہو کر پتہ ہے کیا جملہ کہا فقہا نے کہا ابھی تو ابو حنیفہ کے دروازے تک نہیں ہم پہنچ سکے، جہاں ابو حنیفہ کھڑا ہے وہ تو مقام ہی نہیں ہم جانتے. ہم تو ابو حنیفہ کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکے. علم کی جس بلندی پر ابو حنیفہ فائز ہے ہم تو اس دروازے تک بھی نہیں ابھی جا سکے. یہ امام صاحب کی قوت استدلال تھی. امام صاحب اس انداز سے استدلال فرماتے تھے کہ کوئی اس کا جواب پیش نہیں کر سکتا. اور امام صاحب یہ نہیں ہے کہ میں ابو حنیفہ ہوں میں نے کہہ دیا، ایسا نہیں ہے. قرآن و احادیث کی روشنی میں استدلال پیش کرتے تھے. اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ امام صاحب پر الزام لگاتے ہیں امام صاحب کو احادیث نہیں آتی تھی، کیا امام صاحب کو احادیث نہیں آتی تھی؟ امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں، 3 لاکھ حدیثیں. اور صرف حدیثیں نہیں ہیں، حدیث یاد متن یاد کرنا کمال نہیں ہے، سند سمیت امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. اور امام بخاری کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں، امام صاحب کے شاگردوں کے آگے شاگرد ہیں. تو امام صاحب کو حدیثیں نہیں آتی تھیں. آج تو عام مسجد میں جو نماز پڑھانے والا عالم دین آپ نے رکھا ہوتا ہے. آپ تو کہتے ہیں مولوی، لیکن میں مولوی نہیں کہتا، چونکہ یہ بہت اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عالم دین جو آپ نے مسجد میں رکھا ہوتا ہے، یارو 20 25 30 40 حدیثیں تو اسے بھی زبانی یاد ہوتی ہیں. اور امام صاحب کے بارے میں ایسے جملہ کہنا، امام صاحب کو تمام محدثین مانتے ہیں امام صاحب حافظ الحدیث ہیں. اور حافظ الحدیث کا کم سے کم درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کا حافظ. اچھا ہمارے مدرسے میں جتنے بچے پڑھے، اب ہمارے دوست انہیں کہتے ہیں حافظ جی، حالانکہ کسی کے 10 پارے ہوئے، کسی کے 12 ہوئے، کسی کے 3 ہوئے. اور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ کا دستور مبارک یہ تھا جس دن بچہ مدرسے میں داخل ہوتا تھا نا، اسی دن اگر حفظ کی کلاس میں ہوتا تو سیدی محدث اعظم اسے حافظ صاحب کہہ کر پکارا کرتے تھے. اگر قرہ کی کلاس میں آیا تو قاری صاحب کہہ کر، اگر درس نظامی پڑھنے کے لیے آیا تو سیدی محدث اعظم اسے علامہ صاحب یا جانا اس طرح کہہ کر پکارا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے سبھی علامہ کو کیا پتہ اللہ کسی کی زبان قبول کر کے اسے علامہ بنائی دے. جسے حافظ کہو اللہ قبول کر کے حافظ بنائی دے گا. یہ سیدی محدث اعظم پاکستان کا دستور ہے. تو حافظ الحدیث اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے کم از کم 1 لاکھ حدیث سندوں سمیت یاد ہو. یہ محدثین کا بالاتفاق فیصلہ ہے. اور تمام محدثین مانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حافظ الحدیث ہے. میں کہتا ہوں اگر کم درجے میں بھی رکھو تو کم از کم 1 لاکھ حدیث تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد ہے نا. اب اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پر یہ جیڑمی، یہ غامدی جیسے بونکتے پھریں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ آئینے میں کسی کا چہرہ خوبصورت دیکھ کر اپنے چہرے پر تماچے مار کر اسے خوبصورت بنانے کے بجائے امام اعظم ابو حنیفہ کے معترف ہو جاؤ، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جنہیں سرکار نے سہارا دے کر چلا کر بتا دیا کہ ابو حنیفہ زندگی میں خود نہیں چلے
جس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حضور اسے چلاتے ہیں۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا یہ لوگ جو ہے نا وہ حسد میں جل کر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بہت کمالات عطا فرمائے تھے۔ دعا ہے اللہ